بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثانی ما یکون حسنا بواسطة الغیر وذلك مثل السعی الی الجمعة والوضوء للصلاة فإن السعی حسن بواسطة كونه مفضیا إلى أداء الجمعة والوضوء حسن بواسطة كونه مفتاح للصلاة۔ یہ معمور بھی مؤقت کی نوع ثانی کا بیان ہو رہا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حسن بنفسہ اور حسن لغیرہ۔ تو حسن بنفسہ کی تعریف آپ کے سامنے گوش گزار کی گئی، اور یہاں سے آج کے سبق میں ہم حسن لغیرہ کی تعریف پڑھیں گے۔ اس سے پہلے حسن بنفسہ گزرا اور یہ حسن لغیرہ۔ حسن بنفسہ کی پھر دو قسمیں تھیں جو کل گزر چکا، اور یاد رکھیے کہ حسن لغیرہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ضمناً دو قسمیں بیان کی جاتی ہے۔ حسن لغیرہ کی بھی، اس کی بھی دو قسمیں تھیں اور اس کی بھی دو قسمیں۔ ایک یہ ہے کہ معمور بھی کو جب ادا کیا جائے گا تو ایک ہوتا ہے معمور بھی اور ایک ہوتا ہے مقصود بھی۔ تو معمور بھی کو ادا کر لینے سے مقصود بھی کا ادا ہو جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معمور بھی کو جب ادا کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ مقصود بھی ادا ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب معمور بھی کو ادا کیا جاتا ہے تو مقصود بھی ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصود بھی کو ادائیگی کے لیے دوسری سعی کرنی پڑتی ہے، اس کو الگ سے ادا کیا جانا پڑتا ہے۔ تو فعل معمور بھی کا ادا کر لینا، مقصود بھی کا ادا ہو جانا یہ کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ دو تعریفیں ہیں۔ نمبر ایک کہ فعل معمور بھی کو جب ادا کیا جائے گا تو مقصود بھی، یعنی اس کے جو اصل ہے، جو مقصود ہے وہ بھی ادا ہو جانا۔ نمبر دو کہ وہ ادا نہیں ہوگا بلکہ الگ سے ادا کیا جائے گا۔ یہاں تک تعریفات کی ضمناً صورت سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی حسن لغیرہ کی دو قسمیں، ایک یہ ہے کہ واسطہ جب ساقط ہوتا ہے تو اصل چیز بھی ساقط ہو جاتی ہے، اور یا پھر اگر واسطہ ساقط نہ ہو تو اصل بھی چیز ساقط نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر جو ہے فعل معمور بھی کے واسطہ کو ادا کر لیا جائے تو اصل مقصود جو پہنچنا ہے وہ بھی ادا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، اور ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اصل مقصود کو اور جو ہے واسطہ کو دونوں کو الگ الگ ادائیگی میں الگ الگ وقتوں میں ادا کیا جاتا ہے، دونوں کا مستقل ایک الگ ادائیگی کے لیے جو ہے جو ادائیگی کے لیے شرائط پائے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنتی ہے۔ جو خلاصہ کے طور پر آیا، ذرا عبارت دیکھیے، النوع الثانی ما یکون حسنا بواسطة الغیر۔ میں نے کہا کہ ثانی کی یہ تعریف ہے۔ ثانی سے مراد کیا ہے؟ حسن لغیرہ۔ تو حسن لغیرہ کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ بھئی اس کے اندر حسن اور خوبی اور اس کے اندر جو ہے اچھائی یہ خود اس کا ذاتی نہ ہو بلکہ کسی واسطے سے آیا ہو، کسی غیر کا واسطہ اس کے اندر آ رہا ہو، یعنی غیر کے واسطہ سے، غیر کے وجود میں ہونے سے اس کے اندر جو ہے اچھائیاں آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حسن بنفسہ ہی کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ بھئی اس کے اندر وجودی طور پر خود اس کا ہی حسن اور خوبی ہوتا ہے، کسی واسطے سے اس کے اندر خوبی نہیں آتا ہے۔ اور حسن لغیرہ کے اندر جو ہے واسطہ بنتا ہے خوبی کسی دوسرے فعل کا، کسی دوسرے غیر کا۔ تو النوع الثانی ما یکون حسنا بواسطة الغیر کا ترجمہ ہوگا کہ معمور بھی حسن لغیرہ، کہ جو غیر کا واسطے سے اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہے،
مثال کے طور پر سعی الی الجمعہ ہے، سعی الی الجمعہ ہے کہ اصل دیکھیے سعی یعنی کوشش کرنا، چلنا، نماز کے لیے جانا، اور نماز کے لیے بارش ہو رہی ہو، اسی طریقے سے دھوپ نکلے ہوں اور آندھی طوفان ہوں اور اس کے بعد بھی مسجد جانا، یہ محنت کرنا، یہ اصل مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بھائی جمعہ کی نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے تو جمعہ کی نماز ادا کرنا ہے، تو جو بھی نماز ہے اس نماز کے لیے جانا۔ اب جمعہ کی مثال ہے، چونکہ جمعہ کے اندر جو ہے ایک آیت بتاتی ہے کہ بھائی سعی الی الجمعہ فرض ہے، ضروری ہے، اگر سعی الی الجمعہ نہ کرے اور جمعہ کے وقت میں خرید و فروخت کرتا رہے تو یہ اس کے لیے خرید و فروخت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ لہذا سعی الی الجمعہ، جمعہ کے واسطے سے جانے کے اندر خوبی پیدا ہوا، اب جو وہ جائے گا یعنی نماز کے لیے سفر کرے گا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا اور وہ اچھی چیز بنے گی۔ یہ برائی کے لیے قدم اٹھانا نہیں ہے بلکہ ایک نماز اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہے، تو یہ اچھی چیز بنے گی۔ لہٰذا سعی الی الجمعہ کے اندر جو خصوصیت اور اچھائی پن آئی ہے، اس کے اندر جو حسن آیا ہے، یہ جمعہ کی نماز کی بدولت آیا ہے، ورنہ فی نفسہ سعی الی الجمعہ یعنی سعی میں جانے میں کوئی اچھائی نہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو نفس کو مارنا اور بدن کو تھکانا اور خرید و فروخت کو روکنا، یہ طریقے سے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی اس کے اندر کہہ رہے حسن ہے، تو حسن اس کا خود ذاتی نہیں ہے بلکہ جمعہ کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی حسن لغیرہ کی تعریف جو غیر کے واسطے سے اس کے اندر حسن پیدا ہو، تو دیکھو یہاں پہ سعی الی الجمعہ کے اندر غیر کے واسطے سے حسن پیدا ہوا ہے۔ والوضوء للصلاۃ، نماز کے لیے وضو کرنا، تو نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ وضو کے اندر فی نفسہ، وضو کے اندر فی نفسہ کوئی اچھائی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بھئی ایک سردی کا اور ٹھنڈی کا ماحول ہے اور خوب جو ہے انسان بیمار ہے اور وضو اس کا نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے بھئی وضو کریں۔ اب وضو کرنے کی اجازت، بعض مرتبہ جو ہے وہ ٹھنڈ کے مارے پریشان ہو جاتا ہے، ہاتھ پہ پانی ڈالو تو پریشان ہو جاتا ہے آدمی، ایسے موقع پر بھی وضو تو بہرحال وضو کرنا ہے جب پانی موجود ہے، تو بغیر پانی موجود ہوئے یعنی پانی موجود ہے تیمم کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو دیکھو وضو کرنے میں بھی نفس کے اوپر ایک ملامت ہے، نفس کو مارنا ہے اور اپنے اوپر تکلیف کو مسلط کرنا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وضو کے اندر حسن ہے، تو حسن کہاں پایا گیا؟ تو معلوم چلا کہ نماز اصل ہے اور نماز کے واسطہ، نماز تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، کنجی ہے وضو، تو وضو کے اندر نماز کے واسطے سے حسن پیدا ہوا ہے، فی نفسی وضو کے اندر کوئی حسن نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ لہٰذا اگر وضو کے اندر کسی نے نیت نہیں کیا وضو کرنے کا تو وضو اس کا ادا ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات کی تفسیر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے جو ہمارے فقہاء نے مراد لیا ہے یعنی عبادت مقصودہ اور عبادت غیر مقصودہ، تو دیکھو یہ عبادت غیر مقصودہ ہے وضو، نماز عبادت مقصودہ ہے، یعنی نماز ہی اصل ہے جس کے ادا کرنے کا حکم کیا گیا ہے، لیکن نماز کو ادا کرنے کے لیے جو اس کی کنجی ہے، جو اس کی چابی ہے، جو اس کا راستہ ہے، واسطہ ہے، یہ وضو ہے۔ وضو نہیں رہے گا تو نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں آپ، لہٰذا وضو بنا ہے تو اب وضو غیر عبادت مقصودہ ہے۔ غیر عبادت مقصودہ میں ہمارا متفقہ یعنی احناف کا مسلک یہ ہے کہ بھئی جو غیر مقصودہ ہے اس کے لیے اگر کسی نے نیت نہیں کیا تو وہ چیز پھر بھی وجود پذیر ہو جاتی ہے، وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ ہاں یہ کہ اس کے اوپر ثواب کا ترتب نہ ہو یہ الگ بات ہے، بالکل نہیں ہوگا اگر اس نے نیت نہیں کی تو، لیکن وضو ہی جائز نہ ہو، فی نفسہ ہی وضو جو ہے وجود ہی میں نہ آئے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، برخلاف امام شافعی وغیرہ کے، اور بھی ائمہ اس کی طرف گئے ہیں کہ بھئی ہر چیز کا عبادت مقصودہ ہوں یا غیر مقصودہ ہوں، یہ وہ تفریق کرتے ہی نہیں ہیں، یہ عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ کی کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس عبادت ہے اور اچھائی چیز ہے تو اس کے لیے نیت ضروری ہے، نیت نہیں کریں گے تو وضو بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمارا ماننا ایسا نہیں۔ تو دیکھو وضو کے اندر فی نفسہ ہی کوئی اچھائی نہیں، نماز کے واسطے سے وضو وضو کے اندر حسن اور خوبی پیدا ہو رہا ہے، تو یہی ہے حسن لغیرہ کی تعریف۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، وحکم ھذا النوع
اس نوع کا حکم کیا ہے؟ نوع سے مراد یاد رکھیے کہ یہاں پر معمور بھی حسن لغیرہ کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، انہو یسقط بسقوط تلک الواسطہ، گویا کہ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک جملے کو یعنی اس کی دو قسمیں ہیں اور قسم اول کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ وضاحت نہیں ہے لیکن یہ قسم اول ہے اور آگے چل کر کے قسم ثانی بیان کیا جائے گا، لیکن یہاں پر قسم اول ہے، ٹھیک ہے۔ من هذا النوع الحدود والقصاص والجہاد سے قسم ثانی کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر جو ہے هذا الحكم وحكم هذا النوع، یہاں پر جو ہے قسم اول کو بیان کیا جا رہا ہے، اور میں نے کہا کہ اس کی دو تعریفیں یعنی دو قسمیں ہیں حسن لغیرہ کی، ایک یہ ہے کہ اس کا ادا کر لینا یعنی معمور بھی کو ادا کر لینے سے مقصود بھی ادا ہو جاتا ہے، اور دوسری تعریف میں نے یہ کی کہ مقصود بھی معمور بھی کو ادا کر لینے سے، ایک تعریف میں نے کی کہ بھئی معمور بھی کو ادا کر لینے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مقصود بھی ادا ہو جائے، اور دوسری تعریف میں نے کی کہ معروف بھی یعنی معمور بھی کو ادا کر لینے سے مقصود بھی ادا ہو جاتا ہے، اس کو الگ سے یعنی مستقل ادائیگی اس کے لیے شرط نہیں۔ تو یہ پہلی تعریف بیان کی جا رہی ہے، یہاں سے یہ دیکھ لیجئے، فرمایا کہ ساقط ہو جاتا ہے اس واسطے کے ساقط ہونے کی بنیاد پر، یعنی معمور بھی ساقط ہو جائے گا، مقصود بھی ساقط ہو جائے گا، یعنی جو اصل جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا واسطے کے ساقط ہونے سے، یعنی بیچ کا جو واسطہ ہے اگر واسطہ ہی نہ ہو تو اصل چیز جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے، مفقود ہو جاتی ہے۔ حتی ان السعی لا یجب علی من لا جمعۃ علیہ، فرمایا کہ جس کے اوپر جمعہ کی نماز واجب نہیں تھی تو اس کے اوپر سعی الی الجمعہ بھی واجب نہیں ہے، بات سمجھا؟ یعنی جمعہ کی نماز جس کے اوپر واجب نہیں ہے تو سعی الی الجمعہ یعنی جمعہ کے لیے جانا بھی اس کے اوپر واجب نہیں، کیونکہ دیکھو اصل مقصد کیا ہے یہاں پر، یعنی جس کے اوپر سعی الی الجمعہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر کیا نہیں ہے؟ جمعہ بھی واجب نہیں۔ اس کو اس طرف سے سمجھیے کہ جس کے اوپر سعی الی الجمعہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر نماز جمعہ بھی واجب نہیں ہے۔ اب جس کے اوپر سعی الی الجمعہ واجب ہے اس کے اوپر جمعہ کی نماز بھی واجب ہوگی۔ ایک مریض ہے وہ سعی الی الجمعہ نہیں کر سکتا، یعنی مسجد تک نہیں جا سکتا، اتنا مریض ہے، تو بتاؤ یہاں پر سعی الی الجمعہ مفقود ہوا، ساقط ہوا۔ اب جب یہ واسطہ ساقط ہو گیا ہے تو اصل چیز بھی ساقط ہو جائے گی، یعنی اب وہ کیا کرے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ تو سعی الی الجمعہ اگر جو ہے مفقود ہو جائے، ساقط ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ جو ہے راستہ یعنی واسطہ کے ساقط ہونے سے کیا ہے؟ اصل چیز۔ اسی طریقے سے وضو ہے، لا یجب ولا یجب الوضوء علی من لا صلاۃ علیہ، کہ جس کے اوپر وضو واجب نہیں ہے اس کے اوپر نماز بھی واجب نہیں۔ اب دیکھو وضو جو ہے نماز کے شرائط میں سے، تو جس کے اوپر نماز جو ہے واجب نہیں ہے، دونوں طریقے سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر نماز جس کے اوپر واجب نہیں ہے تو وضو بھی، یہی کیجئے کہ بھائی جس کے اوپر وضو واجب نہیں ہے اس کے اوپر نماز بھی۔ وَلَوْ سَعَيَ إِلَى الْجُمْعَةِ فَحُمِلَ مُكْرَهًا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ قَبْلَ إِقَامَةِ الْجُمْعَةِ، اسی طریقے سے ایک دوسری تعریف کی گئی کہ اگر کسی شخص نے سعی الی الجمعہ اس کے اوپر جو ہے واجب تھا اور سعی الی الجمعہ کیا، اور سعی الی الجمعہ کرنے کے بعد جو ہے مقام تک پہنچا، مقام پر پہنچنے کے بعد یعنی مسجد پر پہنچا، لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو اٹھا کر کے کسی دوسری جگہ پر اس کو جو ہے بھیج دیا گیا یا منتقل کر دیا گیا، یا کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا، تو اب کہا جاتا ہے کہ پھر اب سعی الی الجمعہ جب ایک مرتبہ اس کے اوپر لاگو ہو چکا ہے، یعنی اس کے اوپر سعی الی الجمعہ واجب ہے اور سعی الی الجمعہ بھی کیا، اور کرنے کے بعد جو ہے نماز جمعہ سے پہلے اگر دوبارہ وہ دوسرے مقام پر چلا جاتا ہے کہ جہاں پہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو دوبارہ اس کو سعی الی الجمعہ کرنا پڑے گا، یعنی ابھی چیزیں مفقود نہیں ہوئی ہے، یعنی اصل چیز ابھی ادا نہیں ہوئی ہے، تو اصل چیز کو ادا کرنے کے لیے وہ دوبارہ آئے گا اور دوبارہ سفر کرے گا، پھر نماز جمعہ ادا کرے گا۔ وَلَوْ سَعَيَ إِلَى الْجُمْعَةِ فَحُمِلَ مُكْرَهًا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ قَبْلَ إِقَامَةِ الْجُمْعَةِ، کہ اگر سعی الی الجمعہ کیا
پھر اس کے بعد اس کو زبردستی اٹھا کر کے کسی دوسرے مقام پر منتقل کیا گیا اقامت جمعہ سے پہلے، یعنی نماز جمعہ سے پہلے، تو یجب علیہ السعی ثانیا، تو دوسری مرتبہ سعی الجمعہ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ ولو کان معتکفا فی الجامع، اور اگر ایسا ہے کہ بھائی وہ پہلے ہی سے جامع مسجد کے اندر معتکف تھا، یعنی جامع مسجد کے اندر ٹھہرا ہوا تھا، یا پھر جامع مسجد کے اندر کسی بھی طریقے سے موجود تھا، جس جامع مسجد کے اندر جمعہ کی نماز جس مسجد کے اندر پڑھنا ہے اس مسجد کے اندر تھا، تو دیکھو اب سعی الجمعہ تو ساقط ہو چکا ہے۔ سعی الجمعہ وہاں پر پایا جاتا ہے کہ جی انسان جو ہے وہاں سے مسجد جائے، اور جو راستہ ہے اس کو سعی الجمعہ کہتے ہیں، یعنی چلنے کو، وہاں تک پہنچنے کو۔ جب مسجد میں ہے، موجود ہے، تو سعی الجمعہ کرنے کی اب ضرورت، اب ایسا نہیں ہے کہ وہ گاؤں میں ٹہل کر کے آئے گا سعی الجمعہ کرنے کے لیے کہ ہم نے کیا نہیں ہے، نماز واجب ہے ہمارے اوپر، فرض ہے، لہٰذا ہم گاؤں میں ایسا گھوم کر کے آئیں اور جمعہ کی نماز ادا کریں، نہیں، بلکہ جب وہ موجود ہے اس مقام پر تو پھر سعی الجمعہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ واسطہ تو ولو کان معتکفا فی الجامع، اگر وہ معتکف ہو جامع مسجد کے اندر، یکون السعی ساقطا عنہ، تو سعی الجمعہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ساقط ہوگا۔ سعی الجمعہ کی تعریف یہ ہے کہ بھائی صرف چلنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تیاریاں جو احادیث میں آئی ہے کہ عطر لگانا ہے، اور صبح صبح نہا لینا ہے، اسی طریقے سے اچھے کپڑے پہننا ہے، اور مسواک کرنا ہے، اور کیا کہتے ہیں کچھ میٹھی چیز کا کھانا ہے، اور اسی طریقے سے خطبہ سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہے، اور پہنچنے کے بعد یہ سارے جو ارکان بتائے جا رہے ہیں، یعنی اس کے جو سنتوں کا تذکرہ ہے جمعہ کے، وہ تمام چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن اصل جو ہے سعی الجمعہ، وہ جمعہ کی نماز یعنی خطبہ سے پہلے پہنچنا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ جو آیت ہے کیا کہتے ہیں سورہ جمعہ کے اندر، جس کے بارے میں کہا گیا کہ بھائی نماز کے لیے جب تمہیں اذان کی صدائیں بلند کی جائے تو نماز کے لیے چل کھڑے ہو، تو اس کے اندر جو ہے اب مسئلہ آتا ہے کہ بھائی جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑو اور فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف لب کو۔ تو یہاں پر جو سعی الجمعہ کی بات کی گئی ہے، تو ہم کس اذان کے وقت سے پہلے پہنچے، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ 2 اذانیں ہوتی ہیں اور دونوں جمعہ کی، لہٰذا ہمیں جو ہے جو ذکر سے مراد، یعنی وہاں پر صدا سے مراد کیا ہے، یعنی اذان سے مراد کیا ہے وہاں پر، جو ہے پہلی اذان یا پھر جو ہے ثانی اذان، اس کے متعلق اصل جو ہے وہ ثانی، لیکن اس کے واسطے سے اول اذان پر پہنچنا ضروری ہے، لیکن جو ہے اصل کیا ہے؟ ثانی سے پہلے پہنچ جائے گا، اور اول میں نہیں پہنچا تو پھر بھی وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہے واسطہ بن رہا ہے جو ہے ثانی، لہٰذا یہ بھی اس کا واسطہ بنے گا، اذان ہے، لہٰذا اول اذان میں پہنچنا ضروری، نہ پہنچے اور ثانی میں پہنچے تو پھر بھی وہ چیز ادا ہو جائے گی۔ اتنی بات سمجھ میں آیا؟ یعنی دوسری اذان کے ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ چھوڑ دینا اور نماز کے لیے چلنا ضروری۔ اگر کسی نے مجبوری کے وقت پہلی اذان ہو گئی ہے اور وہ خرید و فروخت کر رہا ہے تو کچھ رخصت ہے، بار بار کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اصل مقصود جو اصل ہے وہ اذان ثانی، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْجَامِعِ يَكُونُ السَّعْيُ سَاقِطًا عَنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ تَوَضَّأَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ثَانِيًا، اسی طریقے سے اگر کسی نے وضو کیا، پھر وضو کرنے کے بعد ادائے نماز سے پہلے حدث واقع ہو گیا، یعنی نماز کو ادا کرنے سے پہلے کوئی حدث اصغر ہوں یا اکبر ہوں، جو بھی ہو، اکبر تو نہیں لے سکتے ہیں یہاں پر، حدث اصغر لے لیجئے، حدث اصغر جو ہے واقع ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اس کو دوسری وضو کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب بغیر وضو کی نماز نہیں پڑھے گا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے ایک بار نماز کے لیے وضو کر لیا تو اب جو وضو کا یعنی ریح کا خارج ہوا ہے وہ ہمارے لیے دوسری وضو کو نہیں لائے گا، بلکہ لائے گا، کیونکہ ابھی جو ہے معمور بھی ادا نہیں ہوا ہے، لہٰذا ادا ہو جانے کے بعد اس کو بھی مستقل ادا کرے گا اور اس کو بھی مستقل ادا کرے گا، دونوں کو مستقل۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک کو ادا کر لے گا، اس لیے میں نے کہا کہ 2 تعریف ہے اس کی، ایک یہ ہے کہ جو ہے
معمور بھی ادا کرے اور مقصود بھی ادا کرے، اور دوسرا یہ کہ معمور بھی کو ادا کر لینے کے بعد مقصود بھی خود بخود ادا ہو جاتا ہے، تو دوسری چیز میں وہ آئے گی۔ لیکن نماز میں اور سعیر الجمعہ میں، وضو میں، یہ پہلی تعریف ہے، اور پہلی تعریف کے اندر مقصود بھی کو بھی ادا کرنا الگ سے مستقل ضروری ہے، اور معمور بھی کو بھی ادا کرنا مستقل الگ سے ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پر اگر کسی نے وضو ایک بار کر لیا، پھر اس کے بعد حدث واقع ہوا اور نماز بھی پڑھا نہیں ہے، تو وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ اگر بیچ میں پھر واقع ہوا حدث تو پھر دوبارہ وضو کرے گا، لیکن وضو کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک۔ وَلَوْ كَانَ مُتَوَضِّئًا عِنْدَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ، جب نماز واجب ہوا اس وقت وہ جو ہے وضو کی حالت میں تھا، تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لا يجب علیہ تجدید الوضو، یعنی نیا وضو کرنے کی کیا ہے؟ ہاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی وضو سے ہے، اب وضو سے، جیسے کہ مولی سلطان وضو سے ہے اور عشاء کی نماز واقع ہوئی، تو اب وضو سے ہے ہی ہے نا، تو یہ چیز تو پائی گئی، اب دوبارہ جائے وضو کرنے تو یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیا وضو کرتا ہے، وضو کے اوپر وضو کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، تو وہ ثواب کا ترتب الگ معاملہ ہے، لیکن شرط کا یعنی نماز کا ادا ہونا یا نہ ہونا اس کے ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرے گا، اگر وضو ہے اور وضو سے نماز پڑھ لیا، ایک وضو سے 1000 رکعت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے کہا، جب وضو، اب ایک اختلافی مسئلہ جو پیچھے گزر گیا اس کو میں نقل کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی تیمم کیا، ٹھیک ہے، تو تیمم اگر اس کے اوپر واجب ہوا تمام چیزوں کو ہٹا کر کے، یعنی یہ کر لیجئے کہ پانی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اور ہوا یہ کہ اس کے اوپر، انسان کے اوپر تیمم ہو گیا۔ اب جب تیمم کر لیا ہے تو دیکھو پانی کا قائم مقام ہے، لہٰذا پانی سے 1,00,000 نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے نماز کے اوپر، تو تیمم جب اس کا قائم مقام ہے تو اس سے بھی 1,00,000 نماز پڑھے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے، چاہے کتنی بھی نماز ہو پڑھ سکتا ہے ایک تیمم سے۔ امام شافعی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ قائم مقام ہے، اور قائم مقام نہیں مانتے بلکہ اس کو ساتر مانتے ہیں، یعنی پوشیدہ، چھپانے والا مانتے ہیں کہ تیمم نے حدث کو چھپا لیا ہے، لہٰذا جب ایک بار جس چیز کا وضو کر لیا، یعنی نماز پڑھ لیا اس تیمم سے، تو پھر وہ چیزیں عود کر آئی، دوبارہ آ گئی، اب دوسری نماز کے لیے دوسرا تیمم، پھر تیسری نماز کے لیے تیسرا تیمم۔ لیکن ہمارے نزدیک نہیں، قائم مقام ہے، اور جو قائم مقام اور خلیفہ ہوتا ہے اس کو پورا پاور اختیار ہوتا ہے جیسا کہ اصل کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے جتنی نماز تھی اس سے بھی اتنی نماز پڑھیں گے۔ یہ امام صاحب کا مسلک ہے، اس سے پہلے آپ کا گزر چکا ہے، ذہن اذہان کو تیز کرنے کے لیے میں نے اس مسئلے کو بتایا۔ والقریب من ھذا النوع، اب یہاں سے دیکھو میں نے کہا کہ قسم اول وہ تھی اور قسم ثانی یہ، یعنی حسن لغیرہ کی یہ قسم ثانی، تو والقریب من ھذا النوع، اسی نوع سے قریب کیا ہے؟ حدود ہے، قصاص ہے، جہاد ہے، یہ کس کے ہے؟ حسن لغیرہ کے قسم ثانی، حدود، قصاص اور جہاد۔ فَإِنَّ الْحَدُّ حَسَنٌ بِوَاسِطَةِ الزَّجْرِ عَنِ الْجِنَایَةِ، حد جو ہے جنایت کے روکنے کے واسطے سے حد کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ اصل حد کے اندر کوئی حسن نہیں ہے، یاد رکھیے، جس طریقے سے وضو کے اندر فی نفسی ہی اس کے ذات کے اندر کوئی حسن نہیں تھا، کوئی اچھائی پن نہیں تھی، اسی طریقے سے حد کے اندر بھی کوئی اچھائی پن نہیں۔ ایک انسان کو مارا جائے اور اس پہ زجر و توبیخ کا معاملہ کیا جائے تو بتاؤ، جب جس کو مار پڑ رہی ہے وہ اچھی چیز ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے تو اچھی چیز ہے، بھائی جس کا اندر تکلیف ہے وہ اچھی چیز کیسے بن سکتی ہے؟ تو حد واقع کیا جانا ظاہر بات ہے کہ دوسرے کے تکلیف کا باعث ہے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میرے اوپر حد جاری کی جائے اور میرے اوپر حدود کا معاملہ ہو، مجھے مارا جائے اور امیر المؤمنین سزا دیں اور پورے جو ہے دنیا کو دکھا کر کے اور تمام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے مجھے مارا پیٹا جائے، کسی گناہ کی سزا دیا جائے، وہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اس بات کو۔ لہذا فی نفسی اس کے اندر نہیں ہے حسن، حد کے اندر۔ لیکن یاد رکھیے جنایت کو روکنے کے لیے، یعنی گناہ کو روکنے کے لیے جب یہ کام کیا جائے گا تو اب اس کے اندر حسن پیدا ہوگا، یعنی سد باب کرنا ہے گناہ کا،
گناہ کے دروازوں کو بند کرنا ہے، تو گناہ کے دروازوں کو بند جس چیز سے کیا جائے گا وہ اس کے اندر حسن مانا جائے گا، اس کے اندر اچھائی مانی جائے گی۔ اگر اس کو بھی برا مان لیا جاتا ہے تو برا کو برائی سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اچھائی سے برائی کو روکا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اب ہم کہتے ہیں کہ حدود کے اندر، اسی طریقے سے قصاص کے اندر، جہاد کے اندر بھی حسن پیدا ہوتا ہے۔ فی نفسی اس کے اندر حسن نہیں ہے۔ ایک آدمی جہاد کرے اور جو ہے غیر مسلموں کو مارتا، یعنی جہاد واقع کب ہوتا ہے؟ اس کی بھی تعریف ہے کہ بھئی جہاد تو اس وقت لاگو ہوتا ہے جب غیر مسلموں کے ظلم کی داستان جو ہے اور یہ سریا تک پہنچ جائے اور خوب مظلوموں کو ستانے لگے اور کافروں کا جو ہے تسلط ہو جائے اور مظلوموں کا خون بہایا جائے، مظلوموں کے جو ہے مظلوموں کے ساتھ زیادتی جب ہو رہی ہو اور یہ کافر کر رہے ہوں، تو اس موقع پہ پھر امیر المؤمنین کو یہ اختیار ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ جہاد کرے ایسے لوگوں سے۔ کیوں؟ دفع مضرت کے لیے اور کفار کے شر کی دفع کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا جھنڈا جو ہے آسمان پہ لہرا رہا ہو اور تمام کے تمام لوگ سجدے میں پڑے ہوں اور خوب امن کا ماحول ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو اور حضرت عمر کی عدالت قائم ہو، اس موقع پر کوئی کہے کہ ہم جا کر کے غیر مسلموں کو اپنے ملک کے اندر مارتے ہیں، جو جزیہ دے کر بھی رہ رہے ہیں، ٹیکس دے کے بھی رہ رہے ہیں، جرم اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ بھائی جہاد واقع اس وقت ہوتا ہے کہ ظلم کی داستان بہت زیادہ ہو جائے اور خوب جو ہے ظلم کا فریرہ بلند ہونے لگے اور مظلوموں کے جو ہے نا کیا کیا جانے لگے، درگھٹی ایک زمان میں کہہ سکتے ہیں۔ تو مظلوم جب بلک رہے ہوں، سسک رہے ہوں، تو اس موقع پر کفر کی سرکوبی کے لیے امیر المؤمنین اور کیا کہتے ہیں امیر المسلمین جو ہے ایک لشکر کشی کا حکم دیتا ہے اور جہاد کا اعلان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر معاونت کرے، عورت ہے تو میدان میں نہ جا کر کے گھر میں معاونت کرے، دعائیں کرے، بہرحال ہر کسی پر فرض ہو جاتا ہے، ہر عاقل و بالغ، یعنی جہاد کی دعوت اور جہاد کا کام اس کے اوپر۔ جس طریقے سے نماز فرض ہو جاتا ہے ہر مسلمان پر، تو ویسا ہی جہاد فرض ہوتا ہے۔ پھر اس میں تخصیص نہیں رہتی کہ بھئی چھوٹا ہے بڑا ہے، ہر کوئی جہاد کرے، جیسے کہ نماز کا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد ہوا، اسی طریقے سے کفار کے شر کو اور کفار کے سرکوبی کے لیے، کفار کے جو ہے اس کے شر کو دفع کرنے کے لیے، امت سے ختم کرنے کے لیے اور مظلوموں کی دعا بننے کے لیے اور اس کی جو ہے عزت و نفس کا محافظ بننے کے لیے یہ سب کام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قصاص ہے۔ بھئی ایک آدمی قتل کر رہا ہے اور ایک کے بعد دیگرے قتل کرتے چلا جا رہا ہے، اب جب اس کے اوپر کوئی نکیر نہ ڈالے تو کہے گا ہم تو کچھ بھی کریں بھئی، ہمارا کیا ہے، ہمیں تو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ لہٰذا اسلامی حکومت ہوگی تو ایک قتل کے بعد اسی کو قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جب لوگوں کو معلوم ہے کہ بھئی ہم کسی کو قتل کریں گے تو ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اب ظاہر بات ہے کہ قاتل دوبارہ قتل کرے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کو بھی اپنی جان عزیز ہے، اس کو بھی جان پیاری ہے، لہٰذا قتل کرے گا ہی نہیں۔ تو دیکھو قتل رک رہا ہے، وہاں پر شر رک رہا ہے، وہاں پہ ظلم رک رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہاں پر گناہ رک رہا ہے۔ تو جو چیزیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ معاشرے کی اور بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری، شر کا نہ ہونا، گناہ کا نہ ہونا، اسی طریقے سے قتل کا نہ ہونا، ظلم کا نہ ہونا، ایک معاشرے کی بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ جہاں پر یہ چیزیں ہوں وہ معاشرہ ہی کیسا ہے، لہٰذا جو ہے اسلامی ماحول کے لیے اور اسلامی ممالک میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا جہاد کا معاملہ اور اسی طریقے سے قصاص و دیت کا اور جو ہے جنایت کا، ان چیزوں کا جو معاملہ ہے یہ دیکھو واسطہ ہے۔ اب جب واسطہ پایا جائے گا، یعنی ایک مامور بھی ہی کو ادا کر دیا جائے گا، تو مقصود بھی ہی ایٹومیٹک ادا ہو رہا ہے۔ یعنی اگر جہاد کا حکم دے دیا جائے تو دیکھو جو شر جو ہے ختم ہو جائے گا، اب کفار جو ہے نا بھاگتے پھریں گے، اب ظلم کوئی نہیں کرے گا۔ یا پھر اسی طریقے سے بھئی ایک قاتل ایک قتل کر رہا ہے، جب اس کو قتل کر دیا جائے گا تو دوسرا قاتل آگے نہیں بڑھے گا دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، پھر معاشرہ آرام سے گھومے گا، سمجھ رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی، بچوں کے جان و مال کی حفاظت رہے۔
تو یہ معاملہ ہے کہ ایک بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو یعنی فعل معمور بھی کو ادا کر لینے سے مقصود بھی ادا ہو رہا ہے, لہٰذا اب مقصود بھی کو دوبارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا, سمجھے؟ بس اتنی یہی ادا کرو کہ جہاد کو لاگو کر دو, خود بخود جو ہے نا ختم ہو جائے گا یہ معاملہ. اسی طریقے سے قصاص کا حکم لاگو کر دو, قاتل جو ہے خود بخود جو ہے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے, دوبارہ کسی کو قتل نہیں کریں گے. گناہ کے اوپر سزا جو ہے شریعت اسلامی کی وہ لاگو کر دو, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو لہٰذا فی المامور بھی کا ادا کر لینے سے مقصود بھی ادا ہو جاتا ہے. اور پہلی صورت میں نے بتائی کہ اس کے اندر فی المامور بھی کو ادا کرنے سے مقصود بھی ادا نہیں ہوتا تھا, لہٰذا مقصود بھی کو ادا کرنے کے لیے ایک مستقل ادائیگی کی صورت پائی جانی چاہیے تھی وہاں پر. ترجمہ دیکھیے, اسی قبیل سے ہے, اسی کے قریب ہے, اسی نوع کے قریب ہے. حدود, قصاص, جہاد. فإن الحد حصر بواسطة الزجر عن الجنایت, کہ جنایت سے یعنی گناہ سے روکنے کے واسطے سے حد کے اندر حسن پیدا ہوا ہے. والجہاد حصر بواسطة دفع شر الكفر کفرت واعلاء کلمۃ الحق, اور جہاد کے اندر جو حسن پیدا ہوا ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اور اسی طریقے سے کفار کے شر کو دفع کرنے کے واسطے سے اس کے اندر حسن پیدا ہوا ہے. ولو فرضنا عدم الواسطہ, اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ واسطہ ختم ہو گیا, بات سمجھے؟ اب واسطہ کیا ہے بولو, واسطہ کیا ہے؟ شر کا ختم کرنا, یعنی جہاد کا, اور اسی طریقے سے قصاص کا, اور اسی طریقے سے حدود کا. تو حدود یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ واسطہ ہے. اب واسطہ کو ختم کر لو, مان لو کہ یہ ختم ہو گیا. جب واسطہ ختم ہو جائے گا تو لا یبقی ذالک مامورا بہ, تو مامور بھی باقی نہیں رہے گا, یعنی مامور بھی کی ادائیگی اب دوبارہ ضروری نہیں ہے. فإنہ لولا الجنایۃ لا یجب الحد, اس لیے کہ جنایت نہیں واقع ہوگا حد کے جو ہے واجب نہ ہونے کی صورت میں. یعنی بھائی جب جنایت ہی نہیں ہے, یعنی گناہ ہی نہیں ہے, تو حد کس پہ کرو گے؟ بس سمجھے؟ تو حد واقع نہیں ہوگا. جنایت جب نہیں پایا جائے گا تو حد بھی نہیں پایا جائے گا, کینسل ہو جائے گا, کینسل ہو جائے گا, کینسل نہیں. ولولل, اسی طریقے سے میں نے کہا کہ بھائی جو ہے مفضی الی النزاع, یعنی مفضی الی الحرب, مفضی الی جو ہے حرب, جہاد, قصاص, یہ جو ہے اگر کفر ہی نہ رہے تو یہ چیزیں یعنی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی, تو جہاد بھی واجب نہیں ہوگا. لیکن جب یہ چیزیں ہوگا, اب یہ سوال نہیں کیجئے گا کہ ہندوستان کا کیا معاملہ ہے, ہندوستان میں یہ چیزیں تو ہے, کفر بھی ہے, ظلم بھی ہے, طاغوتیت بھی ہے, اور جو ہے اسی طریقے سے مظلوم کے آنسو بھی ہے, مظلوموں پر نہت ظلم بھی ہے, اور مظلوم بھی کوئی چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا مسلمان, اور مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے, دنیا جان رہی ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو آپ کہیے گا یہاں پر جہاد واقع ہو گیا ہے؟ جی واقع ہو گیا ہے. اگر یہاں کوئی امیر المؤمنین کی چلتی تو آج یہاں پر جہاد فرض ہو چکا ہوتا, لیکن امیر المؤمنین کے متعین کرنے میں ہی ہمیں وقت لگے گا, لہذا جہاد کا حکم کون دے, معاملہ یہ. ٹھیک ہے, یہاں سے انشاءاللہ.